الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو میری ذات پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، فإن الصلاۃ علیہ نور لکم یوم القیامہ، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں ناموں کی دنیا۔ اس پروگرام میں ناموں کے حوالے سے بہت ہی اہم معلومات آپ سے شیئر کی جاتی ہیں، ناموں کے معنی بھی بتائے جاتے ہیں، بزرگان دین کے ناموں کی نسبتوں کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے مبارک ناموں کی برکتیں کیا ہیں، ناموں کے معنی کیا ہیں، ناموں کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، آپ آڈیو کالز کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے کال کرتے ہیں تو ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کے نام بھی رکھ لیتے ہیں کہ جو نام نہ تو شرعی طور پر درست ہوتے ہیں نہ ہی اخلاقی طور پر درست ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب آئے میرے پاس ایک پرچی لے کر، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بچی کا نام سوچا ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں۔ اچھا، نام لکھا ہوا تھا ہیزال فاطمہ، تو میں نے کہا یہ نام کہاں سے آپ نے لیا؟ کہنے لگے کہ میری بیٹی قرآن پڑھ رہی تھی تو قرآن پاک سے اس بچی نے نام لیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو مکمل قرآن پاک پڑھا ہے، حفظ بھی کیا اور بار بار پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کہیں یہ ہیزال نام نظر نہیں آیا۔ تو میں نے کہا ایسا کیجئے گا کہ اپنے گھر والوں سے اس نام یہ جو سورت کا نام کیا ہے وہ لکھوا کر لائیے گا۔ اچھا، وہ سورت کا نام پھر لکھوا کر لائے تو سورت کا نام سا سورۃ الطارق۔ سورۃ طارق یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اور اس سورت کے آخر میں وہ آیت کریمہ ہے جس میں ہے حزل، یعنی والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ یہ پڑھتے 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 آئیں تو آگے حزل آتا ہے، وما ہوا بالحزل۔ اب حزل کا معنی ہے ہنسی مذاق کرنا، لہو و لعب کرنا، کھیل کود کرنا، اس طرح کے معنی میں یہ حزل کا مطلب بنتا ہے۔ اب انہوں نے حزل کو ہیزال بنا دیا، اپنے طور پر نام کہا چلیں جی ہیزال کے ساتھ فاطمہ لگا دیا۔ تو اس طرح بہت سارے ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے نام رکھ لیے جاتے ہیں کہ، اور اس کا معنی جب دیکھا جائے تو پتہ چلتا جناب اس کا تو معنی کچھ اور ہی بن گیا۔ اور تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی نام رکھیں تو ایک تو علماء کرام سے رہنمائی لے لی جائے، اور دوسرا ایک بڑا آج کل کے اگر دنوں میں دیکھا جائے تو مدنی چینل کا بڑا پیارا پروگرام ناموں کی دنیا، فضیل بھائی اگر یہ پروگرام ہر ہفتے دیکھتے رہیں تو میرے خیال میں ان کو 20 نام یہاں سے مل جائیں گے، اچھے اچھے نام بھی ملیں گے، نسبتوں والے نام بھی ملیں گے، اور ایسے نام بھی ملیں گے جس سے انشاءاللہ بڑی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ بے شک بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست انٹروڈکشن ہمارے راشد نور مدنی بھائی نے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحیح کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ آپ نے نام کے بارے میں اور کس طرح لوگ آج کل نام رکھ دیتے ہیں اس حوالے سے آپ نے سماعت کیا۔ الحمدللہ ہمارے پاس کالز ریڈی ہیں، تو آئیے آپ کی کالز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں، پیکیجز بھی کچھ ہیں انشاءاللہ عز و جل، یہ بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سب سے پہلے 2 کالز۔ جی، میرا نام ہے محمد سلیم، والد صاحب کا نام ہے محمد سلیم، اس کا مطلب معلوم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری کال دیجیے گا۔ میرا بیٹا ہوا ہے ہفتے والے دن، میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں محمد حنین، تو کیا رہنمائی فرمائی کہ یہ نام کیسا ہے؟ محمد حنین۔ جی حضرت، سب سے پہلے محمد حنین۔ پہلے ایک کالز میں 2 نام بتائے تھے، شریف اور سلیم۔ سلیم، جی جی، دیکھیں یہ تو دونوں ہی اچھے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور شریف شرافت والا بزرگ، صحیح، اور شریف سردار کو بھی کہتے ہیں، اور سلیم یہ بھی بڑا پیارا نام ہے۔ سلیم کا مطلب سلامت، محفوظ صحیح، اور بے عیب،
अच्छा। तो इस एतबार से सलीम नाम भी अच्छा है। मोहम्मद सलीम और मोहम्मद शरीफ दोनों ही अच्छे नाम हैं, सही। बच्चों के रखे जा सकते हैं। बहुत अच्छा। हुनैन नाम? हुनैन असल में एक जगह का नाम है। ये वो जगह है कि जहां पर एक गजवा हुआ था, सही। गजवा हुनैन के नाम से वो मशहूर है। तो अगर उस बरकत वाली जगह के नाम से रखा जाए हुनैन तो रखा जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि नाम रखा जाए निस्बत के एतबार से सहाबा किराम के नामों के निस्बत हासिल करते हुए या अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नामों से निस्बत हासिल करते हुए नाम रखा जाए, जिससे इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। और अभी इन्होंने कहा कि मैं बच्चे का नाम रखना चाहता हूँ, जी जी। तो मैं इनको मशवरा ये दूंगा कि आप बच्चे का नाम पहले तो मोहम्मद रखिए, सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद रखिए, पुकारने के लिए फिर खूबसूरत सा कोई नाम रख लीजिए, बरकतें वाला रखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये अर्ज़ करता चलूँ कि जैसा कि हज़रत ने फरमाया हुनैन का कि गज़वा है, तो गज़वा वो जंग है कि जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस खुद आपने शिरकत फरमाई, और सिरिया ये वो जंग होगी कि जिसमें सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने शिरकत की। तो हुनैन एक वादी का नाम है। अच्छा, इसी तरीके से हज़रत ने फरमाया कि नाम मोहम्मद ये सजेस्ट किया कि रखें, इसके बाद पुकारने के लिए कोई और चाहें तो रख लें। तो आप इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला को देखें तो 4 पुश्तों का नाम हज़रत मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली, 4 पुश्तों का नाम ये मोहम्मद। एक कब्रिस्तान है एक शहर के अंदर के, जिसके अंदर सारे के सारे अफराद वो दफन हैं कि जिनके नाम मोहम्मद से शुरू होते हैं। सुभान अल्लाह। और ज़ै नसीब के वो खुश नसीब बच्चे जो रबी नूर शरीफ में पैदा हुए, तो ज़रूर इसकी बरकत इन्हें हासिल करनी चाहिए। हुज़ूर कुछ महीनों के नामों के हवाले से अगर कुछ इरशाद फरमाएं कि महीनों के नाम पर भी बाज़ औक़ात लोग नाम रखते हैं। जी जी जी। जैसे रमज़ान नाम रखा, तो रमज़ान अगर महीने के एतबार से देखा जाए तो अच्छा नाम है। कुरान पाक में भी रमज़ान का, यानी कि रमज़ान ये वो वाहिद महीना है जिसका जिक्र कुरान पाक में है, जिसका नाम कुरान पाक में आया। अच्छा, इस तरह रबी बाज़ औक़ात लोग नाम रखते हैं, तो रबी का माना होता है बहार, तो ये भी अच्छा नाम है, रखा जा सकता है। तो इसमें ये देख लिया जाए महीनों के नामों पर अगर बच्चों के नाम आप रखना चाहें तो फिर आप उसके माना पर जरूर गौर कर लें। अच्छा, जुमादी आपने नाम रख लिया, अब जुमादी का मतलब या जुमादल उखरा या जुमादल उला है, तो जुमादी का मतलब तो जम जाने वाला। अब वो ऐसा नाम तो नहीं रखा जाएगा बच्चे का, तो ये नाम मतलब ना रखा जाए। रबी है, ये नाम रखा जा सकता है। इस तरह मुहर्रम, मुहर्रम का मतलब क्या है? हराम, हुर्मत वाला, हुर्मत से हराम, तो एहतराम वाला। तो अब ये मुहर्रम नाम अगर रखेंगे तो सामने वाले को बिल्कुल अजीब सा लगेगा कि मुहर्रम नाम क्या हुआ। सही। तो इसी तरह हरीम है, बाउंड्री बच्ची का नाम जैसे रखते हैं, तो ये रखा जा सकता है। सही। बाज़ औक़ात लोग नाम रखते हैं हरम रज़ा। हरम रज़ा बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक नाम जी। ठीक है, माशाल्लाह जी। कॉल्स और दीजिए। नामों की दुनिया बहुत ही प्यारा सिलसिला है। मेरी 5 बेटियां हैं, उनके नाम के माना पूछने थे। मेरी एक बेटी का नाम है आमेना, दूसरी का नाम है हलीमा सादिया, तीसरी का नाम है सुवैबा, चौथी का नाम है बुशरा और 5वीं का नाम है आतिफा। तो उनके माना बता दीजिए। माशाल्लाह, इन्होंने सब निस्बत से रखे हैं। बिलखुसूस ये मिलाद का महीना आ रहा है, इसमें 3 शख्सियात जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं उनके नामों पर ये हैं। क्या फरमाते हैं हुजूर इस हवाले से? ये आमिना, हलीमा और सुवैबा, बुशरा और आतिका। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जो इस्लामी भाई हैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि माशाअल्लाह बच्चियां हैं और बच्चियों से मोहब्बत इनके गुफ्तगू से ही झलक रही है। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, बच्चियों को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। बच्चियां, बेटियां अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होती हैं, बड़ी रहमत होती हैं। बाद लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि बेटियां ही बेटियां हैं तो बेटा क्यों नहीं। बेटियां हो या बेटा हो, अल्लाह से दुआ ये करनी चाहिए रब ताला इन्हें नेक बनाए, हमारी दुनिया और आखिरत की नजात का जरिया बनाए। आमीन आमीन। आमीना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अम्मी जान का नाम है आमीना, अमन वाली। सुभान अल्लाह। और हलीमा सादिया, हलीमा का माना है हिल्म वाली, कुव्वत बर्दाश्त वाली। और सादिया चूंकि कबीला बनो साद से इनका ताल्लुक था, इस वजह से हलीमा सादिया इनको कहा जाता था। तो बहरहाल सादिया का भी मतलब देखा जाए तो सादिया का माना होता है सआदतमंद, खुशबख्त, अच्छे नसीब वाली।
تو حلیمہ سعدیہ خیر ملا کر اس نسبت سے رکھا. یہ حلیمہ سعدیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یہ وہ یعنی کہ مڈ وائف کہتے ہیں یا دائی جس کو کہتے ہیں جنہوں نے دودھ پلایا اور خدمت کرنے کی سعادت پائی. اور یہ صحابیہ بھی تھی, نبی پاک علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر آئیں. اچھا اس طرح سویبہ کا معنی ہے رجوع کرنے والی, لوٹنے والی. یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی خاتون ہے. کچھ دن انہوں نے بھی دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی ہے, یہ بھی ایمان لے کر آ گئی تھی. اچھا اس میں تھوڑا سا وہ آپ کو انٹرپشن کروں گا معذرت, کہ سویبہ آج کل اس کو صوبیہ بھی کہتے ہیں لوگوں نے اس کا نام, تو صوبیہ پروننسیشن ٹھیک ہے؟ اصل پروننسیشن تو دیکھیں سویبہ ہی ہے, لیکن صوبیہ نام بھی ایک پورا ہے, صوبیہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے. صحیح. تو اچھا اس طرح بشرا انہوں نے ایک پوچھا, بشرا کا معنی ہے خوشخبری. صحیح ہے, خوشخبری, بشارت, اور یہ قرآنی لفظ ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اچھا ہی ہے. اور عاطفہ کا معنی ہے مہربان, رحم کرنے والی. یہ نام بھی اچھا ہے. ماشاءاللہ سارے ہی نام نسبتوں والے اور اچھے معنی پر مشتمل ہیں. اللہ ان ناموں کی جو بزرگ حامل خواتین ہیں ان کی برکتیں آپ کے بچیوں کو عطا فرمائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ ایک کال تھی, اس میں 5 نام تھے, تو اس لیے یہ کال لی تھی. جی دوسری کال دیجیے. ناموں کی دنیا میں میرا عرض ہے کہ 3 نام عمران, زرینہ اور نورین, ان کا مطلب کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی حضرت, عمران, زرینہ اور نورین. عمران تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی ہے, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی سورہ آل عمران ہے. کیا بات. تو اس اعتبار سے نسبتوں والا یہ نام ہے, اچھا ہے. اور دوسرا زرینہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سونے کی تار. ٹھیک. تو یہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے. اس طرح نورین انہوں نے کہا, جی تو عربی میں نورین کہتے ہیں 2 نور والا. صحیح, ٹھیک ہے, 2 نور یا 2 روشنیاں. تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے. تسنیہ کا صیغہ ہے, تسنیہ مطلب جو 2 کا مطلب دینے والا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر نسبت والا نام ہو تو زیادہ بہتر ہے. نورین کیا جائے تو نورین نور سے روشنی کا معنی ایک ملتا ہے, تو اس اعتبار سے یہ اچھا. اگر کوئی نور عین کر دے تو سبحان اللہ, نور عین کر لے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. ٹھیک ہے, کہ آنکھوں کا نور, آنکھوں کی روشنی. اچھا دوسری یہ بات کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ عربی کے اندر جو ہے نا وہ 2 کا ہوا کہ یعنی یہ تسنیہ, دیٹ مینز اس کو ایزی آپ یوں کر لیں کہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں واحد جمع, ٹیبلیں, تو یہ جو ہو گیا نا. اچھا عربی کے اندر یہ 2 ایک آتا ہے, پھر تسنیہ یعنی 2 اور پھر جمع, ٹھیک ہے نا. تو 1 2 اور پھر اس کے بعد یہ 3, یوں سمجھیں کہ یہ سلسلہ یہ ہوتا ہے. تو یہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 1 واحد, پھر تسنیہ, پھر جمع. یہ عربی کے اندر اس طرح جا کر جو ہے یہ سلسلہ یہ بنتا ہے. تو اس لیے یہ نورین یہ جو کہا تھا کہ تسنیہ کا یہ سیکھا. اچھا جی حضرت ایک میسج پہ ایک وہ آیا ہے, وہ ہے اپنے اسوا نام اسوا تو نہیں, قصوا یہ اصل تلفظ اس کا. اچھا قصوا ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے قصوا. تو اس نسبت سے اگر نام رکھا جائے قصوا تو یہ بڑا اچھا نام ہے. اس کے معنی ویسے ہیں کہ ایسی اونٹنی جس کا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہو. صحیح. تو ممکن ہے کہ اس وقت اس کا نام اس وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام تجویز فرمایا ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ چیزوں کے نام رکھ دیا کرتے تھے. برتنوں کے نام ہیں, جانوروں کے نام ہیں, اس طرح اور بہت ساری چیزوں کے آپ نے نام رکھ دیا کرتے. ٹھیک ہے, لیکن چلیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ناموں کی دنیا کے سیگمنٹ معلوماتی پیکج میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دینی و دنیاوی چیزوں اور اہم تاریخی شہروں کے بارے میں کچھ اہم معلومات. آج کے اس سیگمنٹ میں ایک تاریخی اہمیت کے حامل شہر بصرہ کے حوالے سے کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں. عراق کا شہر بصرہ وہ شہر ہے جس کو تاریخ میں شہرت حاصل ہوئی, اور آج ہم اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ کے گوش گزار کریں گے انشاءاللہ. بصرہ کو بصرہ کیوں کہتے ہیں؟
بصرہ کے معنی ہے کنکریلی یعنی کنکروں والی اور پتھریلی زمین. یہ نہر فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے. اسے شط العرب بھی کہا جاتا ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سن 14 ہجری میں حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے علاقے میں بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں قیام کریں اور اہل فارس کی فوج کو مدائن اور اس کے گرد و نواح میں آنے سے روکیں. شہر بصرہ بھی اسی طرح بسایا گیا جس طرح کوفہ بسایا گیا تھا. دونوں کی تعمیری کام ایک ساتھ ہوا اور دونوں کا نقشہ بھی ایک ہی طرح ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اہل بصرہ کو بسانے کا کام حضرت سیدنا ابو الحربہ عاصم بن الف رحمت اللہ علیہ کے سپرد تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کو یہ انسٹرکشن عطا فرمائی کہ وہ معتدل انداز میں زیادہ عمارت کو بلند نہ کریں. جب لوگوں نے اس کی وضاحت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ صحیح اعتدال یہ ہے کہ جس میں اسراف نہ ہو اور تم اعتدال سے باہر نہ نکلو. مدنی چینل کے ناظرین، بصرہ میں صحابہ اور بزرگان دین کے مزارات بھی ہیں، جن میں صحابہ کرام کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں، جبکہ بزرگان دین میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے مزارات شامل ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، شہر بصرہ میں کھجور کی پیداوار بہت زیادہ کثرت سے ہوتی ہے اور یہاں کھجوریں خوش ذائقہ، شیریں اور لذیذ ہوتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی بصرہ کے بارے میں اہم معلومات جو آج معلوماتی پیکج میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے. چلتے ہیں ناموں کی دنیا سلسلے کے اگلے حصے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی پیاری معلومات ایک سٹی کے بارے میں. بصرہ بڑا قدیم تاریخی ہسٹوریکل پلیس ہے اور بالخصوص عاشقان اولیاء خصوصیت سے یاد کرتے ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کو، حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کا ہم سب کو فیض نصیب فرمائے. یہ بھی کتنے پیارے پیارے نام ہیں. رابعہ کتنا پیارا نام ہے، حسن کتنا پیارا نام ہے. اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. جی کالز شامل کرتے ہیں. جی میری بیٹی کا نام عشا نور ہے. میرے 2 بیٹوں پہ ایک بیٹی ہوئی ہے، تو میں اس کے نام کے پوچھ رہا ہوں. یہ اکثر بہت کمزور بھی ہے اور بیمار رہتی ہے. عشا نور. دیکھیں، نور تو اچھا ہے، نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، لیکن عیشا یہ کوئی نام نہیں ہے. ان کے اس کوئی نام کا مطلب یہ کہ اچھا نام نہیں ہے. ایک ہے عیشا، عین سے. عیشا کا معنی تو ہے زندگی. تو عیشا یہ ایک ہندی زبان کا غالباً لفظ ہے. اصل میں لوگ کیا ہوتا ہے کہ اپنے فضیل بھائی، بعض اوقات ایسے نام لوگ رکھ لیتے ہیں جس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا، سنے سنائے نام ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا، یا پھر اپنی طرف سے کوئی نام بنا لیتے ہیں. اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات فلمیں ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے تو ان لوگوں کے جو کچھ نام ہوتے ہیں، اداکاروں کے کچھ نام وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر متاثر ہو کر بچوں کے نام رکھ لیے جاتے ہیں. تو یہ بالکل بھی مناسب طریقہ نہیں ہوتا. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ علماء کرام سے رجوع کریں، یا پھر نام رکھنے کے احکام، بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، آپ اس کو حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. بہت سارے مستند نام ہیں، آپ اس کو دیکھیے، انشاءاللہ اس سے برکتیں ملیں گی اور آپ کو معلومات بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گی. اچھا، آپ نے حضرت کسوہ کا بتایا تھا، اسوہ کا بھی بتا دیں. اسوہ. اچھا، اسوہ الف سے، الف سین سے. جی. اچھا، اسوہ کا مطلب ہے طریقہ. ٹھیک ہے. وہ قرآن پاک میں ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. تو اسوہ نمونہ، رول ماڈل، تو اس کو کہا جاتا ہے. ہاں، حسنہ تو اچھا. تو اسوہ اگر اس اعتبار سے نام رکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا نام. کس نے مکمل رکھ دیا اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ ٹھیک ہے، تو اس کا دیکھ لیا، لیکن یہ نام نہیں ہے ویسے نا. صحیح. اسوہ یا حسنہ، حسنہ تو مطلب نیکی، بھلائی، ٹھیک ہے، خیر. تو یہ تو چلے کچھ
ہو سکتا ہے اسوا اگر دیکھا جائے تو یہ باقاعدہ نام نہیں ہے، لیکن معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ نام رکھنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ نام رکھنے سے پہلے ہم کیا استخارہ وغیرہ کروا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ اچھا یہ بڑا معاملہ ہے، جب سے یہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے تو بھائی استخارہ کر دیں، یہ مہینہ، یہ ڈیٹ، یہ دن، یہ وقت یہ ہوا ہے تو کیا کون سا نام مناسب رہے گا، تو یہ اس بات پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ دیکھیے نام رکھنے کے جو مختلف طریقے لوگوں میں رائج ہیں، میں چند ایک بیان کرتا ہوں، اسی میں ایک یہ بھی ہے۔ ایک نام رکھنے کے حوالے سے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی قرآن کھولیں، قرآن کھول کر جو آپ کے سامنے پہلا نام آیا، لفظ آیا تو وہ نام رکھ لیا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نام آپ نے جو رکھنا ہے تو جو آپ نے بتایا تاریخی نام ہونا چاہیے۔ تاریخی نام کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس سن میں بچہ ہوا، مثال کے طور پر ابھی 1443 سن ہجری جیسے بھی چل رہا ہے، تو اس میں اب یہ دیکھا جی ایک تو سن یہ آ گیا، پھر دن کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، تو ان کو ملا کر دیکھا اعداد کتنے بنے، اس کے مطابق ایسا نام رکھا جس کے اعداد اتنے بنے۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اعلیٰ حضرت کا تھا جی تاریخی نام، تاریخی نام المختار 1272 اس کے اعداد بنتے ہیں۔ تو اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نام رکھنے میں یہ دیکھا جاتا ہے جی نام جیسے اس دن کو پیدا ہوا تو پھر وقت بھی بعض اوقات بتایا جاتا ہے اس وقت میں ہوا۔ اچھا انگریزی مہینوں کے اعتبار سے بھی نام رکھے جاتے ہیں، تو اس میں بھی اعداد کو دیکھا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر درست نام کا ہو۔ اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے دیکھ لیتے ہیں ہا آ گیا، عین آ گیا، حمزہ آ گیا، تو اسی سے نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ نام اگر اچھا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن درست طریقہ وہ یہ ہے کہ نام جب آپ رکھیں تو نام وہ رکھیں کہ جو نسبت والا ہو، جس کے معنی برے نہ ہوں، اور اگر آپ کسی صحابی کے، اللہ کے نبی کے نام پر نام رکھتے ہیں تو اس میں پھر آپ معنی کو چھوڑ دیں، بس نام کی نسبت کو دیکھیں، یہ نام اچھا ہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا اس میں ایک یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ بعض گھر والے جو نا ایک تھیم پہ چلتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کا بھی نام اے سے ہے تو بچوں کا بھی نام اے سے ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں حرج نہیں ہے، کوئی اگر نام اچھا ملتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عین سے ہے، عمران ہے، عامر ہے، عمر ہے، ٹھیک ہے، عین سے سارے آگئے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ سین سے ہے، سجاد ہے، ساجد ہے، یہ تو آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ سمیہ ہے۔ اردو الفابیٹ رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ انگلش کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ انگلش کا وہ ہوتا ہے، انگلش کے اعتبار سے شروع میں دیکھا جاتا ہے، لیکن جب اس کو لکھنا اردو میں ہے تو اب وہ کبھی عین آئے گا، کبھی حمزہ آئے گا، کبھی الف آئے گا، صحیح، تو اب یہاں پر چینجنگ آ جائے گی۔ اچھا انہوں نے ایک اور پوچھا کہ استخارہ کیا کرنا چاہیے، تو دیکھیے استخارے کا پہلے آپ کنسیپٹ ذہن میں کلیئر کر لیں کہ استخارہ کیا کیوں جاتا ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ پاک سے مشورہ طلب کرتے ہیں، اللہ پاک سے ایک طرح سے رہنمائی لیتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام کرنا درست ہے یا نہیں درست۔ اور دوسرے نمبر پر استخارے میں یہ چیز بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے سے جو آپ کو اشارہ ملتا ہے یا جو آپ کو کسی بات کے بارے میں غالب گمان ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا، وہ ایک گمان کی حد تک ہوتا ہے، وہ لازم یا ضروری نہیں ہوتا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر آپ نے استخارہ کیا اور استخارے میں آپ کو اشارہ ملا یہ کام نہ کریں، تو آپ پھر بھی اگر کر لیتے ہیں تب بھی آپ گناہگار نہیں ہیں، تب بھی آپ نے کوئی ایسا جرم نہیں کر لیا۔ تو نام رکھنے کے حوالے سے استخارہ نہیں کیا جاتا، بلکہ نام کا جو ہمیں شریعت نے کنسیپٹ بالکل کلیئر بتا دیا، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں واضح طور پر اس کی تعلیمات موجود ہیں کہ نام آپ نے اس طرح کے نام رکھنے ہیں۔ نام کا معنی اگر غلط ہو تو نام تبدیل کر دیا جائے، نام کے اندر بہت زیادہ خود پسندی ہو تب نام کا معنی تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ نام کے حوالے سے جو معلومات ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں تو اسی کو پیش نظر رکھا جائے۔ بہت اچھی بات جی، کال دیجیے۔ محمد یوشا نام کا مطلب کوششا، یوشا، ٹھیک ہے جی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یوشا یہ اللہ پاک کے نبی کا نام ہے، یوشا بن نون علیہ السلام، یوشا عین کے ساتھ ہے، یہ عین کے ساتھ، یوشا بن نون، تو یوشا نام رکھا جا سکتا ہے بالکل۔ ٹھیک ہے جی، کال دیجیے گا۔ محمد ذاکر اطلی عرض کر رہا ہوں کابل مدینہ کراچی سے۔ عرض یہ ہے کہ ناموں کی دنیا میں میرا یہ سوال ہے کہ محمد سالک نام رکھنا کیسا اور سالک کے کیا معنی ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ ٹھیک ہے، محمد سالک،
دیکھیں محمد نام تو برکت ہی والا ہے. سالک کا معنی ہوتا ہے سالک یسلکو کا مطلب ہوتا ہے چلنا, سالک چلنے والا. اور سالک یہ لفظ جو ہے یہ عموماً جو تصوف کی کتابیں ہیں اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے راہ سلوک کی منزلیں طے کرنے والا. دوسرے لفظوں میں آپ مرید کے لیے سالک کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, تو اس اعتبار سے اچھا نام ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا تخلص بھی سالک ہے. اس سے پہلے محمد لگانے میں کوئی حرجہ نہیں, کوئی حرج نہیں. پیکیج دکھائیں گے. سلسلہ ناموں کی دنیا کا سیگمنٹ اسماء الحسنہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اسماء الحسنہ کا مطلب اللہ رب العالمین کے پیارے نام. اس سیگمنٹ کے اندر کسی ایک اللہ رب العالمین کے نام پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کے متعلق اہم معلومات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. آج جس نام پر ہم گفتگو کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت پیارا نام الملک ہے. الملک کا مطلب بادشاہ. جب یہ لفظ اللہ رب العالمین کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی کہ جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں کسی کی محتاج نہیں اور اس کے علاوہ ہر چیز اپنے وجود اور اپنی بقا میں اس کی محتاج ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اللہ رب العالمین کا نام موجود ہے. سورہ حشر کی 23ویں آیت میں واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس. لفظ الملک عربی کے اندر 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک مطلب اس کا حقیقی ہوتا ہے اور حقیقت میں بادشاہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ایک معنی اس کا مجازی لیا جاتا ہے. مجازی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ دنیاوی بادشاہوں اور ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کے ماتحت کچھ لوگ آتے ہیں. اور ایک اور لفظ ہے کہ جس میں اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ انسان اپنی ہی ذات کے اندر خود بادشاہ ہے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے کہ انسان کی اپنی ذات ایک عالم صغیر کی حیثیت رکھتی ہے, ایک چھوٹی دنیا ہے. اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جس طرح بادشاہت کے اندر مختلف امور ہوتے ہیں, ایک بادشاہ ہوتا ہے, اس کی سلطنت ہوتی ہے, اس کی رعایا ہوتی ہے, کچھ اہلکار ہوتے ہیں, خلیفہ, وزیر, مشیر, کچھ جاسوس ہوتے ہیں اور کچھ خدمتگار ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کے جسم کی بھی کیفیت ہے. انسان کے جسم کے اندر روح بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے, انسان کا سینہ اس کی ریاست کی حیثیت رکھتا ہے, انسان کا دل اس بادشاہ کے لیے ایک محل کی حیثیت رکھتا ہے اور دل کے اندر کا حصہ بادشاہ کے لیے تخت کی حیثیت رکھتا ہے. اب انسان کے اعضاء یہ اس کے خدمتگار ہیں اور انسان کے حواس اس بادشاہ کے جاسوس ہیں جو اسے باہر کے بارے میں خبر دیتے ہیں. تو یہ لفظ اللہ رب العالمین کے لیے جب الملک بولا جاتا ہے تو الملک کا مطلب بادشاہ ہے. کیسی بادشاہت ہے؟ قرآن مجید بتاتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک, وہی بادشاہ ہے, بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بادشاہتیں ہیں. اور سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. دوسرے دونوں استعمال اس لفظ کے مجازی ہیں, حقیقت میں یہ فقط اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس لفظ کے ساتھ ایک وظیفہ بہت پیارا ہے کہ لفظ الملک جو نادار اور غریب شخص 90 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھے, اول آخر درود پڑھے, تو میرے رب نے چاہا تو دنوں ہی کے اندر وہ اس مفلسی سے, اس ناداری سے نجات پائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کتنا پیارا نام اور کتنی برکتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نام کی برکتیں عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں سلسلے کے بقیہ حصے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الملک کے بارے میں بتایا, وظیفہ بھی بتایا. اچھا حضرت, یہ کسی کا نام رکھیں تو عبد الملک کر کے رکھیں؟ عبد الملک کر کے نام رکھا جائے, تاکہ یعنی کہ ملک کا بندہ, بادشاہ کا بندہ, یا عبد المالک یہ بھی رکھ سکتے. صرف ملک بھی رکھا جا سکتا ہے, مالک بھی رکھا جا سکتا ہے نام, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ عبد کی اضافت کی جائے تاکہ اللہ پاک کے پیارے نام کی برکتیں حاصل ہو. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کالز دیجیے. میرا نام سفیان ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لڑکی کے لیے اصفیہ نام اور لڑکے کے لیے ممتاز حسین نام رکھنا کیسا؟ جی انشاءاللہ تعالی. جی اصفیہ نام, دیکھیں اصفیہ اگر تو سین سے ہے تو اصف عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرنا, یا اسف, یا الاسف آپ نے یہ پڑھا ہوگا, تو اس اعتبار سے تو نام یہ مناسب نہیں ہے. اور آصفیہ اگر ہے تو آصف یا آصف, آصف درست تلفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لائق, ذہین. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے نام یہ ٹھیک ہے. اور ممتاز حسین, جی یہ پیارا نام ہے. ممتاز کا مطلب الگ, جدا, خاص.
تو اس اعتبار سے اچھا ہے. حسین کا مطلب ہے خوبصورت. صحیح. تو دونوں نام ہی اچھے ہیں, رکھے جا سکتے. ماشاء اللہ. جی مزید کال دیجیے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نام اشال فاطمہ رکھنا چاہتا ہوں, کہ اشال کا معنی پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اشال کے ساتھ فاطمہ ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اشال فاطمہ. دیکھیں اشال تو درست نام نہیں ہے. فاطمہ کا تو اچھا نام ہے, جہنم کی آگ سے بچانے والی. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں اور سیدہ کائنات ہیں. ان کے نسبت سے نام فاطمہ نام تو ٹھیک ہے. اشال کی بجائے کوئی اور نام نسبت والا رکھ لیں جس کے معنی اچھے ہوں. صحیح. کنیز فاطمہ رکھ سکتے ہیں. جی. نور فاطمہ, نور فاطمہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے, یہ میرا بھانجا ہے, ان کا نام نا محمد حسین, پریشان بہت کرتا ہے. تو ان کے والد صاحب نے نام خالی کچھ جیسے پتہ کرتے ہیں نا, نکالتے ہیں, تو ویسے نہیں نکلوایا نا, تو ایسے ہی رکھ دیا بس نام نا. تو بس شرارتیں بہت کرتا ہے, تو نام اس کا چینج کرا جائے یا وہی رکھا جائے؟ اللہ اکبر. آپ کیا محمد حسین ہے اور آپ اس کا نام چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے کا نام چینج کرنے کی وجہ تو دیکھیں کہ نام نکلوایا نہیں پہلے. ہاں, اور شرارتی ہے. ہاں, نام اصل میں گویا کہ کنسیپٹ یہ ذہن میں ایک بنا ہے, اور ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائیوں کے ذہن میں ایسا کنسیپٹ ہو کہ نام نکلوائیں گے اور وہ نام رکھیں گے تو وہ شاید نام درست ہوگا. صحیح. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی شرعی اعتبار سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ نام پہلے نکلوایا جائے, نام اچھا رکھا جائے. اچھا, اس میں میں ایک مشورہ دوں گا, ذہن میں بات آ گئی کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نام جیسے نام رکھ لیے, نام رکھنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی یہ نام ہم نے رکھ لیا ہے اور اب آپ بچہ بیمار ہو گیا, اب نام بتائیں چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام اپنی مرضی سے کوئی ایسا رکھ لیا جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, جیسے میں نے ایک شروع میں مثال دی تھی ہیزال. جی جی. تو اب اپنے ذہن سے بنا لیا, اس کو بنانے کے بعد جی اب بتا دیں. تو اس میں دیکھیے مناسب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو نام, اچھا بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ نام لینے کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ 5-7 نام دے دیں. آپ سے بھی کئی مرتبہ بھی تو آپ سلسلہ چونکہ کر رہے ہیں تو کئی لوگ ایسے پوچھتے ہیں جی میں بچوں کا نام رکھنا چاہتا ہوں, آپ نام دے دیں. اچھا فضیل بھائی, تجربہ تقریباً اس میں یہی ہے کہ جو ہم نام دیتے ہیں نا یہ وہ کم ہی رکھتے ہیں. صحیح. تو میں اس میں کیا کرتا ہوں, میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں کہ جناب جو آپ نام رکھنا چاہتے ہیں نا پہلے وہ 5-7 نام لکھ کر وہ دے دیں. اسی میں سے کوئی اچھا نام اگر نظر آتا ہے نا, کہتے ہیں یہ نام رکھ لیں, یہ اچھا ہے. صحیح. اس سے ان کو ایک تو یہ ہوتا ہے جی ہماری پسند کا نام مل گیا ہمیں, اور دوسرا وہ نام رکھ بھی لیتے ہیں. صحیح. تو ہم اگر نام, اور عموماً کیونکہ ہم لوگ جو نام دیتے ہیں ہم دیتے ہیں نام نسبتوں والے. جی جی جی. تو یہ کہتے ہیں یار یہ پرانے نام ہیں, یہ آج کل کون نام رکھتا ہے, تو یونیک نام ہونا چاہیے, کوئی نیا نام ہونا چاہیے. اب نئے نام کے چکر میں ایسے 2-4 ادھر سے ملا کر وہ نام بناتے ہیں, اور بنانے کے بعد یہ نیا نام آ گیا تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے پھر. صحیح فرمایا آپ نے. تو محمد حسین بہت پیارا نام ہے اور اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. میرے بیٹے کا نام, بڑے بیٹے کا نام محمد حسن ہے, چھوٹے بیٹے کا نام محمد حسین ہے, اور کہیں ہم ساتھ جاتے ہیں تو لوگ دونوں کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لگتا ہے کہ شکل صحیح ہے, مگر یہ ایکسٹرا آرڈنری اللہ انہیں صلاحیتیں بھی دیتا ہے اور یہ ایکسٹرا آرڈنری کام یوں سمجھے کہ کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ نام کی وجہ سے کوئی شرارتی ہو جاتا ہے, اس طرح کا یہ سلسلہ نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ چھوٹے ہوتے ہیں, بعض اوقات یوں لاڈلے بن جاتے ہیں, شرارتی ہو جاتے ہیں وہ اس طرح. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں. ٹھیک ہے, نام کی وجہ سے انشاءاللہ اتنا پیارا نام ہے, نواز رسول کا نام ہے, حضور علیہ السلام جنہیں پیار کرتے تھے اس کی نسبت سے نام ہے. انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی کال دیجیے. حضور یہ ارشاد فرما دیں, کسوہ شریف نام رکھنا یا زرقہ مبارک نام رکھنا کیسا؟ کسوہ تو اس کے متعلق ہو گیا تھا, زرقہ کا پوچھ لیتے ہیں. جی زرقہ آسمان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھ لیں کیا آسمان نام مناسب ہوگا, یہ خود ہی فیصلہ کر لیں. تو زرقہ کی بجائے کوئی ایسا نام رکھیں کہ جو نسبت والا نام ہو. باقی مبارک تو اچھا ہی ہے, برکت والا. صحیح ہے, تو اچھا نام ہے. جی ایک اور کال دیجیے. احمد نام کا مطلب بتا دیجیے. احمد, سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے احمد کا نام. یہ تو آپ ہی بتائیے. جی احمد نام کا تو حمد کرنے والا, بہت زیادہ تعریف کرنے والا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے, احمد. سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم بنی اسرائیل کو بشارت دی تھی,
اور ان کو جمع کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کیا، آپ کی ولادت کی باتیں کی. اس میں آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگا. یہ ایسا پیارا نام ہے، نسبتوں والا، برکتوں والا نام ہے. یہ نام تو بالکل اپنے بچوں کا رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر میں بھی خیر و برکت کا نزول ہوگا اور انشاءاللہ قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 6 نام ہر بار بتاتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 6 نام شامل سلسلہ کرتے ہیں. حضرت کچھ آپ بھی اس کے متعلق ارشاد فرماتے رہیے گا. ایک ہے احد. احد خاص پہاڑ، یہ بڑا عاشق رسول پہاڑ ہے، مدینہ پاک میں بڑا پہاڑ ہے خوبصورت. صحیح، تو اس کا نام رکھا جا سکتا ہے احد، رکھا جا سکتا ہے اس پہاڑ کی نسبت سے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ احد رضا لگانا چاہیں تو بھی حرجہ نہیں ہے، لگا سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خاندان. یہ ایسا خوبصورت نام کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بھی کئی بار آیا ہوگا. کیا بات ہے، یہ نام تو کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی دوسرا نام دیجیے. یہ بچوں کے نام چل رہے ہیں، یعنی جینٹس کے نام. احد، عطا. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ عطا، بخشش، انعام، فیض، کرم. سبحان اللہ. وہ بڑا پیارا نام ہے. عطاء الرحمن جی جی نام ملا کر رکھا جا سکتا ہے. عطاء اللہ نام رکھا جا سکتا ہے. عطاء النبی نام رکھا جا سکتا ہے. مشہور تابعی بزرگ. جی جی. عطا محمد نام رکھا جا سکتا ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب تھے حاصل پور شہر میں، اللہ پاک رحمت نازل فرمائے، عرصہ ہو گیا دنیا سے تشریف لے گئے. ان کا نام تھا مفتی عطا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی عطا محمد بندیالوی صاحب. نہیں ہاں یہ بھی بڑے بزرگ ہیں، یہ بھی بڑی ہستی تھے ماشاءاللہ. اچھا ایک آپ نے نیچے عطا میں نام لکھا تھا، عطا بن یسار. عطا بن یسار تابعی بزرگ ہیں یہ. جی جی یہ تابعی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے بھی نسبت سے انشاءاللہ رکھیں گے تو فائدہ ہوگا. جی تیسرا نام. کیا بات، سبحان اللہ. ایاز. سبحان اللہ. محمود بادشاہ کے ایک ذہین اور نیک غلام کا نام، بڑا مشہور نام ہے. مشہور نام ہے بالکل. اچھا اس کی پروننسیشن میں لوگ مسئلہ کرتے ہیں، ایاز کہتے ہیں، ایاز بھی کہتے ہیں، ایاز بھی کہتے ہیں، ایاز بھی کہتے ہیں، تو درست لفظ کا ایاز. ایاز. ٹھیک ہے. اچھا 3 بچیوں کے نام یہ بتائیے. سبحان اللہ کتنا پیارا نام ہے. تحیہ، کیا فرماتے ہیں حضرت اس کے بارے میں؟ قرآن پاک کا بھی لفظ ہے تحیہ. اللہ. تحیہ کا مطلب سلام. وہ جو ہے نا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب فرشتوں کے پاس گئے تھے، فرشتوں کے پاس گئے اور اس وقت انہوں نے سلام کیا. اور سورہ فتح کے اندر بھی یہ ایک ہے غالباً، اس میں بھی یہی ہے تحیت کے معنی میں سلام کے بارے میں کہ جب آپ کسی سے ملو تو اس وقت تحیت کرو، سلام. تحیہ کا مطلب سلام بھی ہے، مبارکباد دینا بھی ہے. اچھا نام ہے یہ بالکل. تحیہ بنت سلمان ایک عالمہ خاتون جنہیں لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد. اللہ کتنا پیارا نام، یونیک نام ہے یہ تحیہ. کیا بات ہے بھائی، مجلس ماشاءاللہ زندہ باد. لیکن تحیہ نہ پکارنا شروع کر دیں. ہاں یہ ہے، یہ تحیہ نہ کریں، تحیہ. ٹھیک ہے نا جی. بچی کا دوسرا نام زجلہ، کیا فرماتے ہیں حضرت؟ دیکھیں اگر صرف نام کے معنی پر دیکھیں تو لوگوں کی آواز، شور، یہ نام کے معنی ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر نسبت والا نام ہو تو نسبت والے نام میں پھر آپ معنی کی طرف نہ جائیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کی نسبت کن سے ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، کیا بات، تو ان کی خادمہ خاص، ان کی کنیز جو ہیں تو ان کا نام ہے. جس طرح فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیز ہیں. تو اسی طرح زجلہ یہ حضرت امیر معاویہ کی کنیز ہیں. اس اعتبار سے نسبت والا نام ہے، بڑا اچھا نام ہے اور یہ بھی یونیک نام ہے، نیا نام. جی آخری نام زینت، کیا فرماتے ہیں حضرت اس پر؟ سبحان اللہ. زینت خوبصورتی، سجاوٹ، اور کتنی ایک نام بھی ہے نا راوی حدیث حضرت سیدتنا زینت بنت ابی طلیق. جی طلیق یا طلیق. جی. تو یہ زینت ویسے بھی ایک نام ایسا ہے کہ یہ نیا نام ہی ہے، تقریباً اب بھی چلتا ہے. اب بھی لوگ بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں. کچھ ایسے نام جو ہر دور میں سدا بہار. زینت النساء کر کے رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا نام ہے زینت.
माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन नेक और अच्छे नामों की बरकतों से हम सबको फैज़याब फरमाए। सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपकी कॉल शामिल की गई, काफ़ी कुछ डिस्कशन हुई, महीनों के नाम के हवाले से डिस्कशन हुई, नाम रखने के तरीके पर ये बातचीत हुई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, इसकी बरकतों को पाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवाने शाह खैरुल अनाम, औलाद का पहला तोहफा है नामों की दुनिया